السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زامیش باہر نظریں جمائے مسکراتی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ ارشما ہر چیز کے متعلق زہران کو مخاطب کر رہی تھی۔ کاش میں بھی ہمیشہ کے لیے گاؤں آ جاؤں، ارشما ستائشی نظروں سے اسے جگہ دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی۔ زامیش نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں، تم ہمیشہ کے لیے یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ زہران لبوں پر ہلکی سی مسکان سجائے اسے فرنٹ میرر سے دیکھتا بولا۔ زامیش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ تم ایسے تو نہیں شفٹ ہو سکتی ہو، اگر تمہیں گاؤں رہنے کا بہت شوق ہے تو تم اپنا لائف پارٹنر پسند کر لو یہاں۔ زامیش ہنستے ہوئے ارشما کی جانب دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ ارشما نے اسے دیکھا۔ وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، ارشما منہ بسور کر کہنے لگی۔ زامیش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر تم دعائیں کرو، اگر ارینج میرج بھی ہو تو لڑکا گاؤں کا ہو۔ زامیش سامنے دیکھتے ہوئے ارشما سے بولی۔ ارشما مسکرا دی۔ گول گپے کھانے مجھے زہران۔ ارشما کی نظر جیسے ہی گول گپوں پر گئی اس نے چلا کر بولا تو انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زہران نے گاڑی کو بریک لگائی۔ تم کھاؤ گی؟ گاڑی گول گپے والے کے پاس جا کر رکتا زہران نے زامیش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ جی، زامیش نے اسپاٹ لہجے میں مختصر سا جواب دیا۔ 5 منٹ بعد گول گپوں کی 2 پلیٹیں موجود تھیں، ایک زامیش کے ہاتھ میں، دوسری ارشما کے ہاتھ میں۔ اف، یہ تو بہت تیکھے ہیں۔ ارشما نے دوسرا گول گپا منہ میں ڈالا تو زیادہ مرچیں ہونے کی وجہ سے وہ سخت سرخ چہرہ لیے بولی اور زامیش سکون سے کھانے میں مصروف تھی۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ زامیش اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اترا کر بولی، جس پہ ارشما منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھ سے زیادہ نہیں کھائے جائیں گے، ارشما نے کہتے ساتھ پلیٹ زہران کو پکڑا دی۔ آپ کھا لیں، ویسے بھی آپ ایسے بیٹھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ زامیش اس کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ میں ایسی فضول چیزیں کھانا پسند نہیں کرتا۔ زہران اس کی طرف سنجیدہ نگاہیں کیے اسے کہنے لگا۔ زامیش بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دکھائیں مجھے، آپ کو کیا معلوم زہران احسن خانزادہ کہ ہم لڑکیوں کو یہ پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ زامیش اپنی پلیٹ خالی کر کے زہران کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ارشما والی پلیٹ تھام گئی۔ نہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ زہران اسے فوراً سے روکتے ہوئے تھوڑا سنجیدگی سے منع کرنے لگا۔ خیریت ہے نا زہران، آپ میری فکر کر رہے ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ زامیش گول گپا کھاتے ہوئے حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی۔ میں نہیں، مگر داجی کو اگر معلوم ہوا تو وہ مجھ پر بولیں گے بہت کھا لیے۔ زہران اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے زبردستی پلیٹ لیتا آدمی کو دیتا۔ اب وہ گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ زامیش منہ بسورے اسے دیکھتی رہ گئی۔ 2 ہی تو رہ گئے تھے، کیا تھا اگر میں کھا لیتی؟ زامیش منہ بنا کر خفیے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران اس کی بات پر جواباً خاموش رہا اور پیچھے بیٹھی ارشما ان دونوں کی نوک جھوک پر بس مسکرا ہی رہی تھی۔ زہران، زامیش اور ارشما کو واپس حویلی میں آ چکے تھے۔ ارشما اور زامیش مسکراتے ہوئے باتیں کرتے اندر داخل ہوئی۔ کہاں گئے ہوئے تھے آپ بچے؟ فریدہ بیگم ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں پوچھنے لگی۔ خانم، یہ میرے ساتھ گئی تھی، ارشما کو گاؤں دیکھنا تھا اور داجی نے بولا تھا زامیش کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ زہران اندر آتے ہوئے فریدہ بیگم کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں سنجیدگی سے بتانے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زامیش کی نظر یشرا پر گئی جو مایوسی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زامیش اس کی جانب بڑھ گئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے دلہن صاحبہ، اتنا سنجیدہ منہ؟ زامیش اسے کوہنی مارتے ہوئے ہوش میں لاتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ یشرا بھی ہلکا سا مسکرا گئی۔ کچھ نہیں، وہ کچھ دیر میں مہندی والی آنے والی ہے تو اس لیے یہاں بیٹھی ہوں، یشرا اسے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بتانے لگی۔ زامیش اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا لڑکیوں سن لو، آج رات ہم یشرا کی ڈھولک بھی کریں گے۔ منگنی کا فنکشن ہے، بے شک کل ہے، مگر تھوڑی رونق اور شور شرابہ تو ہونا ہی چاہیے، ہے نا؟ ذکیہ محترمہ مسکراتے ہوئے حنیم زامیش ارشما کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر وہ سب حامی بھر گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر میں مہندی والی آ چکی تھی اور تمام لڑکیاں شوق سے مہندی لگوا رہی تھیں۔ یشرا بظاہر تو خود کو خوش دکھا رہی تھی، مگر دلی کیفیت سے صرف وہ خود ہی واقف تھی۔ دولہے کا نام لکھنا ہے کیا؟ مہندی والی یشرا کی مہندی مکمل کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یشرا اسے نرمی سے منع کرتے ہوئے اپنی مہندی کا دیکھنے لگ گئی۔ وہ خاموشی سے زامیش کا ہاتھ تھام گئی۔ میرے ہاتھ میں تھوڑا ہیوی ڈیزائن لگانا۔ زامیش اس کے سامنے ہاتھ کرتی اسے بتانا ضروری سمجھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دوسری لڑکی حنیم اور ارشما کو مہندی لگا رہی تھی۔ سب کی مہندی لگ چکی تھی اور مہندی والی بھی چلی گئی تھی۔ اب ڈھولک بجاتے ہیں، دلہن کی خالہ ڈھولک بجائیں گی اور دلہن کی بہنیں گانے گائیں گی۔ ارشما اونچی آواز میں مسکرا کر بولی تو سب مسکرا دیے۔ سب کو خوش دیکھ کر یشرا بھی ہلکا سا مسکرا گئی۔ ڈانس کے لیے اذہان ظہور خانزادہ حاضر ہے۔ آخر کو بیسٹ فرینڈ کی منگنی ہے۔ اذہان ان میں شامل ہوتا اونچی آواز میں بولتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ روبینہ محترمہ ڈھولک بجا رہی تھی جبکہ ساری لڑکیاں گانا گنگنا رہی تھی۔
رحم کھاؤ مجھ پر لڑکیوں، بہت حسین آوازیں ہیں تمہاری۔ اذہان کانوں کو پر ہاتھ رکھ کر منہ بنا کر کہنے لگا، جس پر ساری لڑکیوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما۔ اذہان سب لڑکیوں کو اپنی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے دل میں بولا، اگر ہاتھوں میں مہندی نہ لگی ہوتی نا تو اذہان تمہاری شکل بگاڑ دیتے۔ یشرا گھور کر اسے دیکھتی چبا کر بولی۔ اذہان ہنسنے لگ گیا۔ اذہان کے بچے، تمہاری ہنسی اتنی زہریلی لگ رہی ہے اس وقت۔ یشرا اس کی ہنسی کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی چبا کر بولی، اوف یشرا، خاموش بیٹھو، تم دلہن ہو۔ ذکیہ محترمہ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان دیکھ کر غصے سے اسے جھڑکنے لگی، جس پر یشرا منہ بنا کر رہ گئی۔ چائے۔ حنیم چائے کی ٹرے لیے مسکرا کر اونچی آواز میں کہنے لگی۔ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ داری ہوتے تو شاید وہ بالکل خاموش رہتی، مگر وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ اوف، چائے آ گئی اور میرے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ یشرا منہ بنا کر چائے کو ترستی نگاہوں سے دیکھتی کہنے لگی، کچھ مہینوں کے مہمان ہے یار، چل کیا یاد کرے گی، میں پلا دیتا ہوں۔ اذہان ایک کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یشرا مسکرا دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ سوکھیں گے، وہ خود ہی پی لے گی۔ تبھی اذہان کی بھاری باروب آواز پر یشرا اور اذہان کا دھیان اس طرف گیا۔ تب تک ٹھنڈی ہو جائے گی، تم پلاؤ مجھے اذہان۔ یشرا اس کی بات کو فوراً سے نفی کرتی منہ بنا کر بولی، یشرا کوئی بات نہیں، میں تمہیں گرم بنا دوں گی۔ اذہان بیٹا آپ اپنی پیو۔ ذکیہ محترمہ اسے گھور کر دیکھتی دھیمے لہجے میں چبا کر بولی، جس پر یشرا منہ بنا کر رہ گئی۔ یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں پیوں۔ یشرا دل میں خود سے بولتی بگڑا ہوا منہ مزید بگاڑ گئی۔ زامیش کے باہر والے دونوں ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی، اندر والے ہاتھوں میں نہیں، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے چائے تو پی رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ زہران اسی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے بالوں سے الجھتا پا کر زہران نے اپنی چائے کا کپ رکھا اور اس کی شرارتی لٹوں کو آرام سے کان کے پیچھے اڑسا دیا۔ زامیش بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اوہ! یشرا اذہان نے اونچی آواز میں ہوٹنگ کی، جس پر زامیش کو بے حد شرمندگی سی محسوس ہوئی اور وہ زہران سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر گئی۔ سائڈ پر بیٹھی ذکیہ محترمہ اور فریدہ بیگم یہ منظر دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں۔ جو بھی تھا، دونوں بچے ایک دوسرے میں دلچسپی تو لے رہے تھے۔ دماغی توازن خراب لگ رہا ہے مجھے ان کا۔ زامیش چائے پیتے ہوئے اسی پر نظریں مرکوز کیے دل میں خود سے کہنے لگی۔ زہران اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ بہت دیر تک بیٹھے ہلا گلا کرتے رہے، بالآخر پھر سب بڑے تھکنے کا کہتے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اچھا زامیش، حنیم اور ارشما، یشرا کے پاس ہی سو جانا آج، تم دونوں ٹھیک ہیں؟ ذکیہ محترمہ کمرے میں جاتے ہوئے ان تینوں سے کہتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ وہ تینوں یشرا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ بیٹھی اپنی مہندی؟ زامیش اسے مسلسل مہندی کو دیکھتا پا کر پریشان سے پوچھنے لگی۔ یشرا نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ یشرا مہندی پر نظریں جمائے اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگی۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا یشرا، اللہ نے ہمارے لیے کتنا بہترین سب سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا پتہ جسے تم محبت کرتی ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور وہ جو تمہیں عطا کر رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین ہو۔ زامیش اسے مسکراتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگی۔ یشرا اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے بہترین سوچے گا۔ یشرا مسکراتے ہوئے زامیش کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بولی۔ زامیش نے اسے گلے سے لگایا۔ یشرا اٹھی اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زامیش اسے جاتا دیکھ کر آئی برو جھکا کر پوچھنے لگی۔ اس وقت چائے نہیں پی سکی تو اب شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، وہی بنانے جا رہی ہوں۔ یشرا پلٹ کر اسے دیکھتی یاد دہانی کروانے لگ گئی۔ زامیش اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کل منگنی ہے، تھوڑا آرام کر لو، میں بنا لاتی ہوں۔ زامیش اسے پیار سے کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یشرا اسے جاتے دیکھنے لگ گئی۔ کچھ لوگ جیسا خود کو دکھاتے ہیں وہ اندر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ زامیش جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو اسے سامنے سے اپنے کمرے میں جاتا زہران نظر آیا۔ ہیلو مسٹر، یہ نیچے کیا حرکت کی تھی آپ نے؟ زامیش اس کے سامنے آتے ہوئے سینے پر بازو باندھے آنکھوں میں غصہ لیے پوچھنے لگی تھی۔ کیا؟ زہران جو کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی بات پر اس کی جانب متوجہ ہوا اور جان کر انجان بنتا بدلے میں سوال کرنے لگ گیا۔ ساری سازشیں جانتی ہوں آپ کی، آپ سب کے سامنے خود کو اچھا اور مجھے برا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آج کے بعد ایسی حرکت کی تو کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ زامیش اسے اپنی شہادت والی انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ زہران کے چہرے پر ایک دم سختی سی چھا گئی تھی۔ میری بات دھیان سے سنو، مجھے دکھاوا کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ تم اپنے بالوں سے الجھ رہی تھی تو سوچا مدد کر دوں، مگر میں ٹھہرا بیوقوف۔ آج کے بعد تم چھت سے بھی گرنے والی ہوگی تب بھی تمہیں بچانے نہیں آؤں گا۔ زہران غصے سے تیز لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ زامیش کو گھبرانے پر مجبور کر کے بالکل یہی تو میں چاہتی ہوں، جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہیں آپ، ورنہ زامیش اسے آنکھیں چھوٹی کیے اونچے لہجے میں کہنے لگی، جب زہران اس کی بات کاٹ کر بیچ میں بول پڑا۔ ورنہ؟ زہران اس کی طرف بڑھتے ہوئے آئیبرو جھکا کر بے اختیار بولا۔ ورنہ میں آپ پر کیس کر دوں گی۔ زامیش جلد بازی میں بول گئی۔ زہران بس اسے دیکھتا رہ گیا۔
آر یو سیریس؟ تم مجھ پر کیس کرو گی؟ چلو تم یہ کہو گی کہ زہران احسن خانزادہ نے اپنی بیوی کو چھوا اس وجہ سے؟ زہران اس احمقانہ لڑکی کو دیکھتا اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، زبردستی اس کی بیوی کو چھونے کی وجہ سے؟ زامیش اس کے ہنسنے پر بے حد غصہ ہوتی دانت پیس کر بولی۔ زہران بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی پاگل تھی۔ مجھے تمہیں چھونے کا پورا اختیار ہے، سب تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ تم مجھے میرا صبر آزمانے پر مجبور مت کرو زامیش، اگر میں اپنا حق لینے پر آ گیا تو بہت پچھتاؤ گی، اس لیے بہتر ہے مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ زہران اس پر اپنی سنجیدہ نگاہیں جمائے سرد لہجے میں کہتا ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی اور پیر پٹک کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج عشرہ اور اذہان کی منگنی کی تقریب تھی۔ حویلی میں ملازم سمیت حویلی کے تمام افراد بھی کاموں میں مصروف تھے۔ خیریت ہے نا خانم؟ گھر میں بہت خاموشی ہے، یہ ساری لڑکیاں کہاں گئی ہیں؟ اذہان فریدہ بیگم کے پاس آتے ہوئے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پوچھنے لگا۔ وہ ساری لڑکیاں شہر گئی ہیں اذہان کے ساتھ شاپنگ کرنے، یشرا کمرے میں سو رہی ہے، زامیش کے پاس ڈریس نہیں تھا اور حنیم کے پاس بھی نہیں تھا، تو میں نے ان دونوں کو اذہان کے ساتھ بھیج دیا، اور ارشما کا تو تمہیں معلوم ہے کیسے وہ خود ہی ہر جگہ چل پڑتی ہے ساتھ۔ فریدہ بیگم اسے مسکراتے ہوئے جواب دینے لگ گئی، جس پر اذہان اس بات میں سر ہلا کے اور وہاں سے اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اذہان یشرا کے کمرے کے پاس آیا جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اذہان نے مزید تھوڑا سا دروازہ کھولا، وہ بیڈ پر گہری نیند سونے میں مصروف تھی اور اس وقت چہرے پر انتہا کی معصومیت سجی ہوئی تھی۔ اذہان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، آج سے لوگ تمہیں میری ہونے والی بیوی سے جانیں گے یشرا، مجھے معلوم ہے تمہیں تھوڑا سا شوق لگے گا، لیکن میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ اذہان اس پر اپنی نظریں جمائے دل میں خود سے بولنے لگا، خیریت ہے نا؟ اس طرح مجنوں بنے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زہران اس کی طرف آتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہنے لگا۔ اذہان کا دھیان اس طرف گیا۔ تیرا جتنا نہیں بناؤں، کل دیکھا ہے وہ سب نے۔ اذہان نے فوراً سے اسے جواب دیا، جس پر وہ کھانس کر رہ گیا۔ ویری فنی، زہران منہ کے زاویے بگاڑتا کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اذہان کے لب اوپر کو اٹھے تھے اور وہ بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زامیش کر بھی لو یار پسند، 3 بج چکے ہیں اور 7 بجے فنکشن ہے، جاتے جاتے آدھا گھنٹہ لگ جانے۔ اذہان اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولا۔ زامیش نے اسے دیکھا۔ مجھے پسند آئے گا تو لوں گی نا، زامیش بھی منہ بسور کر اسے کہتے ساتھ ڈریسز دیکھنے لگے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ڈریس آیا، اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک سی آئی، یہ والا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ ڈریس اٹھانے لگے۔ اذہان نے شکر ادا کیا اور وہ لوگ بل کروانے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ زامیش، حنیم اور ارشما بل پے کروا رہے تھے۔ تینوں کے کانوں میں سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی۔ تینوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عاصم؟ زامیش حیران سے اسے دیکھتی اس کا نام پکارنے لگی۔ بہت اچھا کیا تم نے مجھے بیچ راستے پر چھوڑ کر تم اپنے کزن کے ساتھ چل پڑی، اور چہرے پر تمہارے ذرا بھی گلٹ نہیں ہے۔ عاصم اسے فریش دیکھ کر اداسی سے کہنے لگا۔ زامیش اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہیلو، کون ہے؟ اذہان نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھنا چاہا جب زامیش نے اسے روک دیا۔ میں جانتی ہوں اسے، یہ میرا کزن ہے، زامیش نے اذہان کو روکتے ہوئے بتایا، جس پر اذہان خاموش ہو گیا۔ عاصم، فضول مت بولو، سب تمہارے سامنے ہوا تھا اور یہ مناسب جگہ نہیں ہے ایسی بات کرنے کی۔ زامیش اس کی بات پر غصہ ہوتی اسے گھور کر آہستگی سے کہنے لگی، تم کب سے جگہ دیکھنے لگ گئی؟ تمہیں لوگوں سے فرق نہیں پڑتا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ عاصم حیرت سے اسے دیکھتا خفگی سے کہنے لگا۔ زامیش نے ارد گرد کھڑی حنیم اور ارشما کی جانب دیکھا۔ دیکھو عاصم، مجھے میری ذات بہت پیاری ہے اور تم کوئی نہیں ہوتے اس طرح مجھے بلیم کرنے والے۔ میں سب کچھ نانا کے لیے کر رہی تھی، قسمت میں نہیں تھا یہ سب تو میرا کیا قصور؟ حقیقت قبول کرو اور موو آن کر جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ زامیش اسے سنجیدگی سے دھیمے لہجے میں کہتے ساتھ وہاں رکی نہیں، باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اذہان اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ عاصم اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ اتنی آسانی سے سب نہیں بھولنے والا میں زامیش باسط خانزادہ۔ عاصم اسے جاتا دیکھ کر لفظوں پر زور دیے کہتے ساتھ مال سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز تم تینوں سے ریکویسٹ ہے، اس کے متعلق حویلی میں کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ زامیش باہر آتے ہوئے ان تینوں سے گزارش کرتے ہوئے بولی۔ ان تینوں نے اسے دیکھا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ بات حویلی میں نہیں ہوگی، اذہان اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، جس پر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اگر زہران تک یہ بات جاتی تو زامیش چاہتی تھی وہ عاصم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا، اس لیے اس نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاروں گاڑی میں بیٹھے اور اذہان نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے